ایمان و عقیدہ کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ باطل کا ہر دور چاہے ماضی کا ہو یا حال کا، مکر و فریب اور ساز باز کے اعتبار سے ایک سا رہا ہے، صرف طریقہ واردات اور انداز میں فرق ہوتا ہے۔ آج کا باطل بھی امت مسلمان کو عقلی، لغوی اور لفظی بحثوں اور مشغافیوں میں الجھا کر اس عقیدے سے دور ہٹانا چاہتا ہے۔ یہ ایک بدیہی امر ہے کہ عقائد کی بنیاد لغوی مباحث یا عقلی مشغافیوں پر نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و تعلیمات یعنی قرآن و سنت کی پاسداری پر ہوتی ہے۔ اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو عین اپنی اطاعت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا۔ ایک اور مقام پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس اے حبیب آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان واقع ہونے والی ہر اختلاف میں آپ کو حاکم بنا لیں۔ احادیث نبوی میں کی روح سے بھی میعاد دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ رب العزت کی اطاعت کا زینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانبردار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمانبردار، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تحقیق اس نے اللہ ہی کی نافرمانی کی۔ یہی وجہ ہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکمیل ایمان کا لازمہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والدین اور اس کی اولاد سے بڑھ کر اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ امام مسلم نے یہی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والدین، اس کی اولاد، یہاں تک کہ ساری انسانیت سے بڑھ کر اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس تصور کو اقبال رحمت اللہ نے اس شعر میں بیان کیا ہے، بمصطفیٰ برساں خوش راہ کے دین ہما اوست، اگر بہ او نرسیری تمام بو لہبی سست۔ خود کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا دے کہ دین اسی کا نام ہے، اور اگر نہیں تو سب کچھ بھولی ہے، دین نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے آگے بلا چوں اور چراں سر تسلیم کر دینا، تمام محبتوں کی محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دینا، اور عقل کو دہلیز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سجدہ ریز کر دینا، یعنی عقل قربان کن بہ پیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیتا جاگتا نمونہ بن جانا، یہی عین ایمان اور تقاضۂ ختم نبوت ہے۔ اب اگر کوئی شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمسک کیے بغیر براہ راست قرآن کریم سے ہدایت اور رہنمائی کا طالب ہو، وہ مسلمان نہیں بلکہ منافق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی طرف اور رسول کی طرف آ جاؤ تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف رجوع کرنے سے گریزاں ہے۔ اس تصور کو واضح کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا، مغز قرآن روح ایمان جان حب رحمت العالمین۔ قرآن، ایمان اور دین کا نچوڑ حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ ایک اور مقام پر علامہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سطور صفات سے محبت ہی کو اصل ایمان قرار دیا ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ خواجہ غلام فرید بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں اپنے عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، میرا دین بھی توں تے ایمان بھی توں، میرا مصحف تو تے قرآن بھی توں، میری سوم صلاتاں حج زکات، میری جن بھی توں میری جان بھی۔ مولانا ظفر علی خان حرمت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ایمان کے اساس قرار دیتے ہیں اور اس پر اپنی جان کی بازی لگا دینے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ حج اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مرو میں خواجہ متح کی عزت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔
دین اسلام میں ایمان اور اسلام کا مرکز اور محور ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کا استحکام ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے دوری اور محجوری کی ذلت و خواری اور ضلالت و گمراہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے کی وجہ ہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، اور باقی انبیاء کرام کو جو معجزے انفرادی طور پر عطا کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں مجتمع کر دیے گئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ حسن کائنات بلکہ حسن یوسف علیہ السلام بھی اس کے سامنے مان پڑ جائے۔ جس گلی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے دیتا خوشبو بے دامہ رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے مبارک کو صحابہ خوشبو و عنبر کی جگہ استعمال کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درختوں کو حکم فرماتے تو وہ اپنی جڑوں سمیت چل کر آ جاتے۔ چاند کو اشارہ فرمایا تو اس کا سینہ شق ہو گیا۔ ڈوبے سورج کو حکم فرمایا تو وہ الٹے قدم واپس پلٹ آیا۔ کنکریوں کو حکم فرمایا تو وہ کلمہ پڑھنے لگے۔ انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹنے شروع ہو گئے۔ اس طرح کے بے شمار معجزے زبان حال سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز رسالت اور ختم نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو اپنی ٹوپی میں رکھ کر جس مارکے میں بھی شریک ہوتے فتح پاتے۔ دور و نزدیک سے سننے والے کانوں کی قوت سماعت ایسی کہ آج بھی میروں دور بیٹھے دنیا کے کسی کونے میں پڑھتے ہوئے امتی کے درود و سلام کو سن لیں۔ خشک کنویں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن ڈالا تو وہ پانی سے بھر گیا۔ نابینا کی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا تو اسے کھوئی ہوئی بینائی مل گئی۔ کٹے ہوئے بازوں پر لعاب دہن لگایا تو وہ جسم کے ساتھ پیوست ہو گیا۔ حضرت معبد کی بکری کے خشک تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ سوکھے پستان دودھ سے بھر گئے۔ کہارے چشمے کو فقط اشارہ کریں تو وہ میٹھا ہو جائے۔ کھجور کی خوش شاخ کو ہاتھ لگائیں تو وہ روشن مشل میں تبدیل ہو جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے فوت شدہ بچے کو بذان الہی زندہ کر دیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے باہر نکلی ہوئی آنکھ ہاتھ لگانے سے جٹ جائے اور اس میں ایسی بینائی آ جائے جو پہلے نہیں تھی۔ وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ذکر کو خدا بلند کرے کیا اس کے بعد بھی کسی نبی کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ ہمیں برملا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ جب انبیاء کا ہر کمال نبوت پیکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ گیا تو دار نبوت مکمل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام و حسن و محمد کے جامع بن گئے جو پہلے انبیاء اور رسل میں فردن موجود تھے۔ کسی اہل دل شاعر نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے: حسن یوسف دم عیسیٰ ید بزاد داری آنچہ خوباں ہمہ دارم تو تنہا داری۔ حضور آپ یوسف حسن عیسوی اعجاز مسیح اور موسوی ید بیزائی رکھتے ہیں، اور وہ تمام خوبیاں اور صاحب جو حسنان جہاں میں موجود تھے وہ سب تنہا آپ کی ذات میں جمع کر دیے گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دعام و استمرار اور شان تمکن عطا ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نسبت فرمایا: میری حیات تمہارے لیے باعث خیر ہے کہ تم مجھ سے کلام کرتے ہو اور تم سے کلام کیا جاتا ہے، اور میرا وصال تمہارے لیے باعث خیر ہے کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے۔ پس خیر کو دیکھنے پر میں اللہ کی تعریف کروں گا اور شر کو دیکھنے پر تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کر دیا تھا کہ دیکھو میری رحلت کے بعد کہیں میرے فیضان نبوت کو منقطع تصور نہ کر بیٹھنا۔ فیضان رشد و ہدایت میرے وصال کے بعد بھی بدستور اسی طرح جاری رہے گا جس طرح میری ظاہری حیات میں جاری تھا۔ میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے اور ممامت بھی سراپا خیر ہوگی۔ بالفاظ و دیگر میری عطا و بخشش کے سودے کبھی خشک نہ ہوئے۔ میرا چشم فیض میرے وصال کے بعد بھی جنمستان امت کی آبیاری کرتا رہے گا، اور میرا نور نبوت ہجر اقدس کے مزار میں منتقلی کے بعد بھی مطلع شان امت کے لیے ضیاء پاشاں کرتا رہے گا، صرف اس فرق کے ساتھ کہ پہلے میرے سراپا حسن اور جمال کو اپنے بھی دیکھتے تھے اور پرائے بھی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ، عثمان اور حیدر رضی اللہ عنہ بھی دیکھتے تھے، اور ابو لہب اور ابو جہل بھی۔ آج بھی کوئی ان رفقائے خاص جیسی آنکھ پیدا کر لے تو جلوہ جانا کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ بات قابل غور نہیں کہ امت مسلمہ 1400 سال سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشیاں مناتی چلی آ رہی ہے، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر سوگ نہیں منایا گیا؟ اس کی حکمت و فلسفہ پر غور کریں تو سیدھی سی بات ہے کہ سوگ اس کے لیے منایا جاتا ہے جو دنیا میں آ کر راہ ملک عدم ہو گیا ہو، اور جو آیا ہی ہمیشہ رہنے کے لیے ہو اس کا سوگ بھلا کیوں کر منایا جائے گا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازی اور امت کی غم گساری کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی جاری و ساری ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ منقول ہے جسے امام ابن قدام المقدسی
इमाम नवी, इमाम इब्न कसीर और दीगर आइमा ने अपनी कुतुब में दर्ज किया है। वाकया दर्जा झेल है। अदबी से रवायत है कि मैं हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के नजदीक बैठा हुआ था कि एक अरबी आया और अर्ज किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, मैंने ये फरमान इलाही सुना है और ऐ हबीब, अगर वो लोग जब अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे थे आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते और अल्लाह से माफी मांगते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके लिए मग़फ़िरत तलब करते, तो वो इस वसीले और शफाअत की बिना पर जरूर अल्लाह को तौबा कबूल फरमाने वाला निहायत मेहरबान पाते। चुनाचे मैं आपकी खिदमत में अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगने और उसके हुजूर आपकी शफाअत तलब करने के लिए हाजिर हुआ हूं। फिर वो ये इशार पढ़ने लगा, है इन तमाम लोगों से बेहतरीन हस्ती जिनके इत्साद मैदानों में दफन किए गए हैं और इनकी खुशबू से वो मैदान और टीले महक उठे हैं। मेरी जान इस कब्र अनवर पर कुर्बान जिसमें आप तशरीफ फरमा हैं, इसमें पारसाई है और सखावत और करम है। फिर वो अरबी लौट गया और मुझ पर नींद का गलबा तारी हुआ और मैं सो गया। मैंने ख्वाब में आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की। इस अरबी से अल्लाह ताला ने इसकी बख्शिश फरमाई। इस वाक़े से मालूम हुआ कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का को स्याह रहमत अता कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह अनायत आज भी मुंतजिर है कि कब कोई गम का मारा मेरी लुत्फ करम का तलबगार हो और मैं उसका दामन खैरात से भर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त वजूद अता आज भी उम्मत की दस्तगीरी के लिए दराज है। हमारा अलमिया यह है कि हम अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ गुलामी कमजोर कर चुके हैं, वगरना इस सहाबा जो अता की लुत्फ करम की खजाने तो आज भी अपने गुनाहगार उम्मतियों के लिए खुले हैं। का रोज़े क़यामत जब हंगामा हशर बर्पा होगा और हर एक नफ्सा नफ्सी के आलम में किसी साया आतफ की तलाश में मारा मारा फिर रहा होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की शफाअत अपने साए रहमत अता करेगी और इस घटन और जान गसल घड़ी में हर तरफ से मायूस इंसानियत को क़यामत की हौलनाकियों से नजात दिलाएगी। जिस ज़ात का फैज़ान लुत्फ़ करम हमें क़यामत के रोज भी बेसहारा नहीं छोड़ेगा, उस ज़ीशान उज़ी एहतिशाम हस्ती का फैज़ान आज हमें किस तरह अपनी निगाह इनायत से महरूम कर सकता है। मगर शर्त यह है कि कोई अपना कासा तलब लिए उस मंबा वजूद और अराह के दर पर जाकर सवाली तो हो, कोई गुंबद खज़रा के मुकीम के दर पर जाकर अपनी मबता और दर्द भरी फरियाद सुनाए तो सही। आज भी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुत्फ़ करम वज़बान हाल पुकार रहा है। हम तो माइल बेकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखाएं किसे राह रवा मंजिल ही नहीं। खुलासा कलाम यह है कि हदायत इंसानी के लिए सिलसिला नबूवत का आगाज सैयदना हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह से हुआ और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इख्तिताम में पजीर हो गया। आदम अलैहिस्सलाम से पहले और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। यही है वो अक़ीदा ख़त्म नबूवत है जिसकी बुनियाद पर दीन इस्लाम की अजीम मुचाना मारत अस्तवार हुई। इस्लाम का कल्ब जिगर रूह और जान और मरकज़ महवर यही अक़ीदा है। इस अक़ीदे में मामूली सी कमजोरी लचक या नरमी इंसान को ईमान के कसरे रफ़ी शान से गिरा कर कुफर के क़ारे मुज़लत में टिच देती है।